اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فرماتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اسے بنایا اور اپنی طاقت قدرت سے اکیلے بنایا، کوئی مدد کسی سے نہیں لی، بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت طاقتور ہے بنانے والا اور بہت بڑا علم رکھنے والا۔ میں کہتا ما مسنا من لغوب، اتنا میں نے بنایا تھکاوٹ میرے قریب سے نہیں گزری، پھر اتنے سارے نظام کو بنایا تو کہتا لا یعودہ حفظہما، اس سارے نظام کو چلاتے کنٹرول کرتے تمہارا رب بالکل نہیں تھکتا۔ پھر اتنی بڑی کہا آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے، مجھے آپ پلر کے پیچھے نظر نہیں آ رہے کون بیٹھے، اور جو پلر کے پیچھے انہیں میں نظر نہیں آ رہا میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا شکل ہے۔ اور میرا اللہ اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، تیرے رب کی نظر سے ایک رائی کے برابر ایک دانہ بھی چھپ نہیں سکتا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، دنیا میں کتنے انسان اس وقت بول رہے ہیں، کوئی کہیں سو چکے، کہیں اٹھ رہے، بول رہے، 6000 زبانیں ہیں جو آج بولی جاتی ہیں، بول رہے، جانور بول رہے، پرندے بول رہے۔ تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہتا ہے جو زور سے بول رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہوں، جو آہستہ بول رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہوں، اور جو کائنات میں شور مچا ہوا ہے ایک ایک کی الگ الگ آواز سن رہا ہوں۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ، رات کے اندھیرے میں جو چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور دن کے اجالے میں چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس سے بھی اگلا درجہ اس کے علم کا، اس کی طاقت، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ تم جو آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہو یہ تو کسی طرح تم قریب ہو کر ممکن ہے سن لو، لیکن جو تم دل کی دھڑکنوں میں بات کرتے ہو وہ تو تم خود نہیں سنتے ہو۔ اب میں کچھ بولا ہوں، میں نے زبان بند کی ہے اور اپنے دل میں کچھ بولا ہوں کہ میرے کانوں نے نہیں سنا، اور اتنے کتنے انسان ہیں جو اپنے دل کی دنیا میں اب باتیں اپنے آپ سے کر رہے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ بھی سن رہا ہوں۔ وَلَا تُغَلِّتُهُ كَثْرَةُ الْمَسَائِلِ، اور تم سب جب بولتے ہو تو مجھے غلطی نہیں لگتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَا يُشْغِلُهُ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، اور جب تم سارے اکٹھے بولتے ہو تو اس کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَا يُشْغِلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَلَا يُلْهِهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، اور جب تم سب اکٹھے بولتے ہو تو تم سب کا اکٹھے سنتے ہوئے کسی ایک سے بھی میں غافل نہیں ہوتا، سب کی سنتا، سب پر حاوی ہوں۔ الا لہ الخلق والامر، دنیا کو بتا دو کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کائنات کا حاکم بھی اللہ ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، انہیں بتا دو ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، انہیں بتا دو کہ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، انہیں بتاؤ کہ اصل بادشاہ اللہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ اصل ہوتا تو مرتا کیوں، بیمار کیوں ہوتا، پہرے کیوں کھڑے کرتا، اور سارے پہروں کے درمیان موت اٹھا کے کیوں لے جاتی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طاقت سے بادشاہ ہے تو مرتا کیوں ہے؟
اس کی حکومت کو زوال کیوں ہے؟ دنیا کا فاتح عظیم سکندر دی گریٹ، الیگزینڈر دی گریٹ، جسے تاریخ نے اعظم کا ٹائٹل دیا، اس کے چمچوں نے نہیں، ہمارے بادشاہوں کو تو ہمارے چمچوں نے بڑا بنایا، اسے تاریخ نے بڑا بنایا۔ اب 32 سال، 33 بھی پورے نہیں، 32 سال 10 مہینے 8 دن، اتنی طاقت اور کتنی گردنوں کے، کتنی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ میرا ضلع ملتان ہے، وہاں وہ زخمی ہوا، تیر اس کے اندر تک گیا۔ اس غصے میں اس نے ملتان کے کتے بلے بھی ذبح کرا دیے اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ اور عراق جب بابل پہنچا ہے تو 33 سال کی عمر بھی نہیں ہے، بھرپور جوانی ہے، اور ایک دم موت نے جھٹکا دیا۔ 20-25 دن یا 1 مہینے کے سفر پر اپنا دیس رہ گیا ہے، تو اس کی آخری تمنا تھی، کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے کے لیے چند دن مہلت دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ مقدونیہ تو الا لہ الخلق والامر قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ اصل بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے قدموں کے نیچے سے کرسی کو کھینچ لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر کے گرا دے۔ اسے کیا دیر رکھتی ہے عزت دینے میں، ذلیل کرنے میں، کیا دیر؟ اوپر سے نظام چلتے ہیں، اوپر سے نظام چلتے ہیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی طاقت قدرت کا وہ مالک ہے۔ عاجز ہونے سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، حاجت سے پاک ہے، کسی سہارے آسرے سے پاک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، احد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدر ہے، مؤخر ہے، مقدم ہے، عالی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ بتاؤ بریڈ فوڈ والوں کو، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی، جوانی بیچ دی، سب کچھ لٹا دیا اور خوروں کے حوالے کر کے قبر میں چلے گئے۔ اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، ففروا الی اللہ۔ کیا خوبصورت بات، ففروا الی اللہ۔ ساری صبح اٹھتے ہی آپ لوگ دوڑ پڑتے ہو پاگلوں کی طرح، ٹریفک بھاگی جا رہی، بھاگی جا رہی، بھاگی جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے کہ تم اپنے پیسے سے خود بھی خوشی سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہو؟ ٹائٹ ٹائٹ ٹائٹ، پرابلم پرابلم پرابلم، سٹریس سٹریس، جاب ڈیوٹی جاب ڈیوٹی۔ تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ صرف گننے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی بچے چھوڑو، تمہارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں۔ یہ کیا زندگی، یہ کیا لائف کوالٹی ہے؟ ففروا الی اللہ۔ میرا اللہ کہتا ہے کماؤ، نہیں روکتا ہوں، کماؤ، لیکن حلال کمانا، حرام نہ کمانا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دیانتداری سے کمانا، دھوکہ نہ دینا، حلال کھانا، سود نہ کھانا، حلال بیچنا، شراب نہ بیچنا۔ یا مجھ سے سودا چھوڑ دے، پہ جاؤ جو مرضی کر، مجھ سے کلمے کا سودا کیا تو میری مان کے چل، ان قریب تو سب کچھ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ او میرا بندہ،
ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا رب چاہتا ہے۔ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا رب چاہتا ہے تم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو تو ایک طریقہ تیرے ذہن میں ہے کہ میں پیسہ بناؤں گا پھر ہر خواہش پوری کروں گا۔ خوش ہو کے دکھا دے پیسے سے، پیسوں سے خوشی خرید کے دکھا دے، پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے۔ چھوٹی جی شے جڑے تیرے اندر ہی تینوں باہر میں کونی لینی پاؤنی، خوشی خرید کے دکھا دو، سکون خرید کے دکھا دو۔ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، عزت کا تمہیں دھوکہ لگتا ہے، لوگ تمہیں نہیں سلام کرتے، تمہارے پیسوں کو سلام کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناؤ، پاؤنڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، پھر جو چاہے مرضی کرو۔ ارے جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی، شام ہو چکی ہوتی۔ 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، پیچھے رہ کی گیا، اثر تو ہو گئی، پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں۔ تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا، لوگوں کو نہ دیکھنا، لوگ تمہیں پاگل، نبیوں کو پاگل کہا گیا۔ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، میرے نبی کو پاگل کہا گیا، ساحر، کاہن، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ تو اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ لوگوں نے حسین کو سولی پہ، نیزوں پہ چڑھا دیا، یزید کو تخت پہ بٹھا دیا۔ انسانیت کا کیا معیار؟ معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے گا۔ اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے، موج کرو۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے، جو بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے، وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے، اور پھر اس پر جم جا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مجھ سے ڈیل کر، یہ تیرے چند صبح ہیں، تیری چند شامیں، زندگی 50 60 70 سال، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے کہ اس میں تو میرا بن جا، کمانے جا، نہیں روکتا، شادی بھی کر، مال بھی بنا، مال جمع کر، زکوٰۃ دے دے، جمع کر، کوئی نہیں روکتا، 2.5% مجھے دے دے، باقی بے شک جمع کر لے، میں نہیں روکتا۔ 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول، پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ کاروبار کر، سود پہ نہ جانا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا، یہاں یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ اب یہ دیکھیں نا، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر میرا بھی دیکھو، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، 2 پتھر، اس کو پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ تو میرے بندے ایک کام کر، کیا کر؟ میں جو کہوں وہ کر دے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، پیسے کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے دوڑو۔ کمانے کے لیے واک کرو، کمانے کے لیے جاگنگ کرو، اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے۔ دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ، پاؤ اللہ کو۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے، تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو، تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟
بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے۔ الحق حقیقت ہی دھماکہ ہے جو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا، ایسے ہوا کیا میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھوں، لگتا ٹھا الحق، فل سٹاپ آ گیا، حقیقت ایسے جھنجھوڑا، پھر اللہ کہتا ملحقہ، اور تجھے پتا بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتا، بما ادراک ملحقہ، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے، دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اپنے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ اپنے حبیب کے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، میرا نبی حق، اللہ حق۔ تیسری حقیقت الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، تیسری حقیقت آخرت، قیامت، موت کے بعد کی زندگی، دنیا کا فنا ہونا، یہ سب کچھ اللہ توڑنے والا ہے، مٹانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے جب زمین پہ زلزلہ آئے گا۔ اذا الشمس کوورت، زندہ بد نصیب قیامت کو دیکھنے والے دیکھیں گے جب سورج پھٹے گا، بے نور ہوگا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے تباہ حال ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بنیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنیوں کا مالک کوئی نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور جنگلوں سے بھاگ کے انسانوں کی طرف، انسان ان شہروں سے بھاگ کے جنگلوں کی طرف۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ۔ میں پاناما سے آ رہا ہوں، ایک طرف پیسیفک اوشن ہے، ایک طرف اٹلانٹک، دنیا کے بہت بڑے۔ میں وہاں سوچ رہا تھا کہ جب ان میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سارے 71% پانی ہے، آگ ہوگی۔ ہمالیہ پہاڑ کالعہن المنفوش، ایسے روئی بن جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ یہ حقیقت ہے، ٹھو ٹھو دھماکے۔ ایسا ہی دن ہوگا، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ اگر بریڈ فورڈ آباد ہوگا، مجھے دیر ہو رہی، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ ہے ہمارے بچے کو تیار کریں، جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے۔ یہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے۔ کوئی حل لے کے جا رہا ہے، کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے، اور کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی، کوئی دہی کو بلو کے اس میں سے مکھن نکال رہی، کوئی لسی بنا رہی ہے، کوئی اپنے جانور کو چارہ ڈال رہا ہے، کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے، کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے، کہیں دو لشکر آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، پرندے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں، آج کچھ کھانے کو ملے گا۔ سورج بھی نکلا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چاند بھی ڈوبا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں، انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے۔ آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے، اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے۔ زمین کا ایک پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے کون ہلا سکتا ہے۔ دریا صحرا، بکھرے ہوئے دریا، گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے۔ ایک
ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، کیوں؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی، ابھی لوریاں دے رہی، جو وہ دھماکہ یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر، میں بچاں، لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے، اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ ہوئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی، دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے۔ پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا۔ آج نہ رونے والا ہے، نہ دفنانے والا ہے، نہ کفنانے والا ہے۔ مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا۔ آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی، یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا اللہ اسرافیل اور میں۔ اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک روگے، تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا۔ اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، آدھیاں ٹنگاں کم بھی جاندیاں، در 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 در۔ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہوئے 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 ہوئے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ ہو پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟
کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. بھائیو یہ اس دنیا کا انجام ہے. یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کرو، قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو. اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو. دنیا نے چھوٹ جانا ہے، آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی. اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے، کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے. ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں. یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے فاتحہ پڑھنے. یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تھے، اماں دی قبر کتھے. لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کہتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو. کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑو اللہ کی طرف. وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا. سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. میرے بھائیو زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ. پھر کچھ کھویا کچھ پایا یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں. اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا. زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی. ایک کے سر پہ آرا چل گیا، ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح، لیکن کامیاب ہیں چونکہ اللہ مل گیا. کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اقم بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا یا زکریا، اے زکریا. 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں. 9 ان میں سے ایک آدم. یا آدم، نوح یا نوح اہبت بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم. 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا تھوڑا الگ کر دیا گیا. لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے. ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی. کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے. اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو. کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہہ گیا. سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہو گئی. ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے. میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی
حضرت علی کو بہادر جنگجو، انہوں نے نام رکھا حرب، لڑنے والا. آپ نے کہا نہیں، پھر بیٹے کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں، جن کے نام اللہ رکھے. اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر، ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. حسن چہرے، سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ. حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ. تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا. عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا، عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے، گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے. گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے. اور دو جہان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں اٹھائے، یہاں اٹھانا میں کوئی معقول نظر آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے. میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھا کے باہر نکلے. ایک بدو پریشان ہو جو اللہ کا بندہ ہوں، آج ہوں کل مٹی ہو جاؤں گا. میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے اور قبر میں جاتے دیکھا ہے، تو میرے لیے تو دنیا کچھ نہیں، اللہ کی قسم. مٹی، مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، کڑی کا جال، ریت کا پانی، کچھ نہیں ہے. 50 سال سے بیان کر رہا تھا، لیکن جب جوان بیٹے کو مٹی میں اتارا تو اس کے بعد یہاں سے نکلا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جال ہے. زندگی میں کچھ بچے گا تو نبی والی پیاری زندگی ہے. ایئرپورٹ پر 3 واقعے ہو چکے ہیں. ایک ہمارا دوست لاہور کا، وہ گیا تو وہ امیگریشن والے نے موبائل دیکھا تو اس میں کہیں میری فوٹو تھی. کہا یہ طارق جمیل ہے؟ امیگریشن والا کہہ رہا تھا. میں نے کہا ہاں. کیسے جانتے ہو؟ کوئی 2 گھنٹے اس کو میرے بارے میں ہی پوچھتے رہے اور پھر اس کو واپس کر دیا. کوئی جرم کوئی نہیں. اس کے بعد میرا بیٹا گیا، 2 ساتھی اور گئے. تو جب انہوں نے دیکھا طارق جمیل یوسف جمیل سن آف طارق جمیل، انہوں نے تینوں کو پکڑ کے بٹھا لیا اور 8 گھنٹے بٹھائے رکھا اور پھر اگلے جہاز پہ واپس بھیج دیا. اور کوئی ان پر ایلیگیشن نہیں لگایا، نہ کوئی سٹیمپ لگائی کہ بس ہمارا دل نہیں کر رہا. اس کے 1 ہفتے بعد ایک اور میرا جاننے والا گیا تو اس کا موبائل دیکھا تو اس میں میری فوٹو. کہا تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ کہا یہ تو میرے باپ کی طرح ہیں. کہا یہ کیا سائن کر رہے ہیں تمہارے پاس بیٹھے؟ میں نے اس کا نکاح پڑھایا تھا. کہا یہ میرا انہوں نے نکاح پڑھایا تھا، اس کی یہ سائن کر رہے ہیں. اللہ کا بندہ ہوں، آج ہوں کل مٹی ہو جاؤں گا. اور میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے اور قبر میں جاتے دیکھا ہے، تو میرے لیے تو دنیا کچھ نہیں، اللہ کی قسم. مٹی، مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جال، ریت کا پانی، کچھ نہیں ہے. 50 سال سے بیان کر رہا تھا، لیکن جب جوان بیٹے کو مٹی میں اتارا تو اس کے بعد یہاں سے نکلا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جال ہے. زندگی میں کچھ بچے گا تو نبی والی پیاری زندگی ہے. ایک مسجد کی زندگی وہ میں نے بتائی ہے، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ.
ایک گھر کی زندگی، آپ نے 11 شادیاں کی، 2 آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، اور ایک زینب بنت جہش، یہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، وہ زندہ تھی، ایک زینب کا انتقال ہو گیا، دوسری زینب موجود ہے۔ یہ شادیاں کی ہیں، اگر شوق کی ہوتی تو ایک حدیث سنو، کمالی فی النساء من رغبت، سنو مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں ہے، تو پھر کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنی شادیاں کیوں کی؟ تو آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل حکم لے کر آیا، میں نے پھر شادی کی۔ 25 سال کا نوجوان، 40 سال کی بیوہ عورت جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو اور 1 دفعہ منگنی ٹوٹی ہو، ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، اور ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوئیں، وہ فوت ہو گئے، ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوئیں، وہ فوت ہو گئے، 2 دفعہ بیوہ، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی، اور 25 سال کا حسین نوجوان، جس کا ابھی میں نے بتایا کہ جن کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا، وہ 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کرے گا؟ تم اپنے 25 سال کے بیٹے سے کہو کہ 40 سال علی بی بی تیری شادی دے نال کرنی، وہ انشاءاللہ اگلے دن پاکستان ہوئے گا، پیچھا موڑ کے آوے گا ہی نہیں۔ تو میرے نبی جیسا حسین کہ دیکھو تو آنکھ نہ تھکے، کمال ہے۔ اللہ کی قسم، یوسف علیہ السلام کا حسن میرے نبی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 25 سال زندگی کے ایک بیوہ کے ساتھ گزارے، ساری اولاد ان سے ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ، تو اس کے بعد 10 نکاح کیے۔ سب سے مشکل دین، میں اب آخر بات کر رہا ہوں، خاوند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں، یہ سب سے مشکل دین ہے۔ ماں باپ سے کیسے سلوک کریں، بچوں سے کیسے سلوک کریں، یہ سب سے مشکل دین ہے۔ اس لیے میرے نبی نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضرت حسن نے پوچھا اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو وہ کہنے لگے بڑے فکر مند، بڑے غمگین۔ ٹھیک، یہ کہاں دیکھا؟ مسجد میں۔ یہی سوال حضرت جابر نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ فرمایا بہت ہنسنے والے، بہت زیادہ خوش رہنے والے۔ گھر کا دین، بیوی کے ساتھ ہنسنا، خوش ہونا اور اظہار محبت کرنا، اور ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے اماں عائشہ کو، محبت کے۔ شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، ہمارے نبی آٹا گوند کے دیتے تھے۔ ایک شخص میرے پاس ہے، نوجوان تھا، کہنے لگا مولانا میرا اور بیوی میں بڑا جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا ایک گل تین دساں، بیویاں تے تعویذ کدی اثر نہیں کرتی، یہ پکی گل ہے۔ کہنے لگا تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا تم ایسا کرو، جب بھی کھانے پر بیٹھو نا 2 یا 3 لقمے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا کرو۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو کر، پھر تو ویکھیں کیا ہوگا۔ میں تینوں نبی دا طریقہ دس رہا۔ کوئی ہفتے بعد اس کا فون آیا، تعلق تھا حال چال پوچھنے کے لیے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہتا شرم آتی۔ میں کہا کمزور عورت نال لڑدیاں تینوں شرم نہیں آندی، لقمہ دین کھائیں دیں شرم آتی، جو نبی کی سنت ہے۔ جاؤ ابھی دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھاؤ اور اس کے لقمے کھلاؤ، پھر مجھے سناؤ کیا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون ہے، کہنے لگا مولانا کمال ہو گیا۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہا جو ہی میں نے لقمہ اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہو گیا اور کہنے لگی اے تو نہیں کر سکتا،
تینوں کسے سبق پڑھایا؟ 10 کس نے پڑھایا؟ کہنے لگا میں کہ مجھے مودی طارق جمیل نے پڑھایا۔ اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے بچوں کے لیے دعا کرنے لگ گئے۔ ایک سنت میں اتنی محبت چھپی، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اور ہم اپنی اولاد سے اظہار محبت نہیں کرتے، اپنی بیوی سے، بیوی خاوند سے اظہار محبت نہیں کرتے، ماں باپ سے اظہار محبت ہم نہیں کرتے، بس رشتہ ہے ٹھیک ہے، حالانکہ ہر رشتہ اظہار کا محتاج ہے۔ یہ پانی ہے، پانی، یہ نہیں دیں گے تو رشتے سوکھ جائیں گے، ان کا پھل خشک ہو جائے گا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت کا انتظار لگ گیا ہے۔ اور جو اللہ کو دیکھ چکا ہو اس کو کسی کی خواہش ہو سکتی؟ معراج میں اللہ نے اپنا آپ دکھایا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تھوڑا پڑھ کے سنا دو، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ جو اللہ کو دیکھ لے اسے کس چیز کی بعد میں خواہش ہے؟ اللہ کی قسم اظہار محبت ہمیں سکھانے کے لیے اور بیوی کی دلداری کے لیے کہ مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے جب سے پتہ چلا تو میری بیگم ہے۔ اور تہجد میں آپ کھڑے ہوتے تھے، عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے، عائشہ اٹھے تم ہی میرے نال پڑھ لے نفل، نوافل کے لیے کسی کو بھی نہیں ہم کہہ سکتے، فرض الگ چیز ہے۔ تو اب گھر اتنا تھا کہ اماں عائشہ جب پاؤں پھیلاتی تھیں تو سجدے کی جگہ کور ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، جس کو جنت کی چابی پکڑائی، مقام محمود پہ بٹھانا ہے، اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا قدم نہ پڑے۔ ان کا گھر دیکھو، پھر آپ رکوع میں جاتے، جب سجدے میں جاتے تو اماں عائشہ کے قدموں پر یا ٹانگوں پر نہ ایسے ہاتھ مارتے تو اس سے اماں عائشہ اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی، آپ سجدہ کرتے، اور پھر اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تو پھر اپنے پاؤں لمبے کر لیتی۔ اس طرح آپ لمبی تہجد پڑھتے اور بیگم کو نہیں کہتے تھے تم ہی اٹھ کے پڑھ۔ پھر جب آپ نفلوں سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر ایسے اس کونی کی ٹیک لگا کر اور یوں لمبے ہو کر ایسے لیٹ جاتے تھے، تو اتنے میں پھر حضرت عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ پھر ان میں اور اماں عائشہ میں خاوند اور بیوی کی بات ہوتی تھی، نہ کوئی دین کی بات، دین مٹ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، محبت کی بات۔ فجر کی اذان تک یہ مجلس محبت کی مجلس ہوتی تھی۔ ہم جتنے فون پہ باتیں کرتے ہیں اتنی تو بیوی سے بھی نہیں کرتے، اتنی ماں سے بات نہیں کرتے، اتنی باپ سے بات نہیں کرتے، فون فون فون۔ وہ میرا سیانو پتر ڈھیا انہوں چم چم کے مار چھڑے، اے سانو موبائل ڈھیا ہے اسی زندگی برباد کر چھڑی۔ ٹوائلٹ میں فون سن رہے ہوتے، باہر آواز آ رہی ہوندی، ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ میرے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے، وہ جڑے کام گیا وہ کر وہ بھول جاندہ تے فون نو لگا ہوندہ۔ یہ میں اپنے اوپر گزرا واقعہ سنا رہا ہوں۔ سردیوں کی دسمبر اور رات کے 12 اور 2 کے درمیان میں فون آف کرنا بھول گیا، سو گیا۔ 12 اور 2 کے درمیان رنگ بجی تو ساتھ ہی میرا کلیجہ بھی منہ کو آ گیا کہ ایس ویلے رنگ
کوئی خیر دی نہیں ہو سکتی. تو بڑا ڈرتے ڈرتے میں نے فون کان سے لگایا. میں کہا یا اللہ کوئی خیر دی خبر ہو، یا اللہ کوئی خیر دی خبر ہو. میں کہا جی مولی طارق میں جمیل صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی جی ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں. تیرا بیڑا غرق ہو گئے اور نامراد گھڑی تا ویٹ کی وجہ ہویا ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے. اب اس موبائل نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے. جو ہمارے پاس نا پرائم ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں آپ بیوی بچے فون ایک طرف ہوں اور آپ آپس میں آپ کے آئی کانٹیکٹ ہو رہے ہیں. جب آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو آپ نہیں موجود، آپ کسی اور جگہ ہیں. جب تک آپ نہ، چونکہ میں تو بیان کرتا ہوں نا، مجھے 50 سال ہو گئے بولتے ہوئے، تو اگر میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے بولا نہیں جاتا. آپ کچھ بھی نہ کریں، سر اوپر دیکھنا شروع کر دیں، میری بولتی بند ہو جائے گی. اور ادھر بیگم بات کر رہی ہے اور آپ کی گھنٹی بجتی ہے تو آپ کہتے شاید کوئی مریض ہی نہ ہوئے، ہلو سوری میں ذرا اس کے سارے جذبات ختم ہو جاتے. آپ بات کر رہے ہیں اپنی بیگم سے اور وہ فون اٹھا لے تو آپ کے جذبات مر جائیں گے. میرے نبی نے رشتوں کو عزت دی، رشتوں کو عزت دی. اولاد، اچھا عربوں میں بیوی سے کہنا کہ مجھے محبت ہے، یہ عربوں میں عیب تھا. اور معشوقہ پر شعر و شاعری سے کتابیں بھری پڑی. کتنے اشعار تو لیلا کے بارے میں مجھے یاد ہے، پر اتنے تو سراوڑ دے نہیں ہیں نا. تو بیوی سے کہنا کہ مجھے اس سے محبت ہے یہ عیب تھا. اس ماحول، اس مجلس میں میرے نبی سے بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. وہ تو سارا مجمع ہل گیا، وہ پوچھنے والا بھی ہل گیا. نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا یہ مطلب نہیں، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا بھائی ٹیکا صحیح نہیں لگا نا، تو ہضم نہیں ہوا. تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. پھر عائشہ کا نام لیا. وہ اٹھی منہ بٹا کے باہر نکل گیا. یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی. ایسے بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے عرب سردار، بچوں کو نہ پیار کرتے تھے نہ اٹھاتے تھے. اور آپ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ باہر آتے ہیں، اس کندھے پہ حسن ہے، اس کندھے پر حسین ہے، تو یہاں بٹھانا بڑا عجیب سا لگتا ہے، یہاں عام چیز ہے. تو ایک بدو دیکھ کے حیران، یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کندھوں پہ بٹھائے ہوئے؟ آپ نے کہا میں نہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا. بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے. آپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں. تو جب آپ اپنی اولاد کو، یہ مجھے نبیل ہی لے گیا تھا، میرا سرداد رہتا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس، تو وہ چھٹی کا دن تھا، ہفتہ یا اتوار. تو جب انہوں نے دوائی لکھ دی، میں نے کہا آج تو ہفتہ ہے تو آپ نے چھٹی نہیں کی؟ کہا جی ہم چھٹی نہیں کرتے ہیں. ایک اور ڈاکٹر بھی آ گیا، وہ بھی صاحب، دونوں پاکستانی تھے. کہا جی ہم ہفتہ اتوار بھی کام کرتے ہیں. میں نے کہا تو بیوی اور بچوں کے لیے کب وقت نکالتے ہیں؟ صبح آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، شام کو آپ کلینک جاتے ہیں، اور اتوار ہفتہ چھٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ اپنے کلینک کو دیکھتے ہیں. تو بچے باہروں مول لے کے آندے نہیں ہے کہ تو لب گئے آتے لے آندے. میں نے کہا تمہارے بچے تو برباد ہو جائیں گے. اگر آپ ماؤں نے، آپ باپوں نے اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا تو آپ کی اولاد، یہاں کی اولاد تو اسلام چھوڑ دے گی. پاکستان میں کوئی اولاد بگڑتی ہے تو وہ کسی برے کام میں لگ جائے گی، کافر نہیں ہوگی، یہ تو اسلام چھوڑ جائیں گے.
جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے رہے ان کے بچے آج بھی یہاں صحیح سچے مسلمان، اور جنہوں نے ٹائم نہیں دیا انہیں ہر شے برباد کر دیا۔ تو چونکہ آپ کی بھی جاب ہے، آپ کی بھی جاب ہے، ہفتہ اتوار فرض کر لو کہ کوئی کام نہیں کرنا، بچوں کو ٹائم دینا۔ میرے بچے اسکول میں جس پڑھتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے تھے، تو میں ان کے پرنسپل سے ملتا رہتا تھا، سلام دعا، تو مجھے واقعہ سنانے لگے کہ فیصل آباد میں دو تھے، ایک ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر حامد اور بیوی، اور دونوں اپنے فن میں پورے فیصل آباد میں بڑے مشہور۔ وہ آئے اور کہنے لگے جی 3 دن ہو گئے ہمارے بچے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے، تو ہمیں بتاتے نہیں ہیں، آپ بلائیں انہیں۔ تو انہوں نے بچوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بیٹا اپنے گھر میں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہا جی ہم ابو اور امی کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو وہ پرنسپل صاحب نے ان کو باہر بھیج دیا، اب باہر چلے جائیں۔ تو پیچھے اب ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہ سر جب ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو اماں اور ابو سو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اسکول چلے جاتے ہیں۔ جب دوپہر کو آتے ہیں تو اماں اور ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، پھر ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں، ناشتہ بھی نوکر کراتے ہیں۔ جب شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو اماں اور ابو کلینک پر ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمیں اپنی ماں اور باپ کی شکل بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے بغاوت کر دیا کہ ہم اس گھر کی روٹی نہیں کھائیں گے جہاں ماں باپ کو بھی ہماری کوئی قدر اور احساس کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ عین ممکن ہے کہ 100% ہو کہ آپ کو لائف نے ایسے ٹائر کی طرح گھمایا ہوا ہے۔ مجھے یہاں آتے ہوئے 82 سے میں آ رہا ہوں، پہلا میرا سفر انگلینڈ کا 82 سے ہوا اور آج تک ہو رہا ہے۔ تو میں یہاں کی زندگی کو، جیسے آپ لوگ آپریشن کر کے اندر نہیں دیکھ لیتے ہو، تو میں نے یہاں کی زندگی کا آپریشن کر کے دیکھا ہے۔ یہاں اسیسریز ہیں، زندگی خوش نہیں ہے، زندگی دکھی ہے، کیونکہ اسیسریز آپ کے باڈی کو کچھ فائدہ دیتی ہیں، اور زندگی آپ کے اندر ہے، اندر اسے سکھ نہیں ہے۔ یہاں میں 42 سال سے آ رہا ہوں، اور کہاں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پورے یورپ کے ملک، ایک اللہ نے مجھے 100 کے سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اب لوگوں کو ہر سہولت حاصل ہے لیکن وہ سکھ حاصل نہیں ہے۔ یہاں کی زندگی تھکی ہوئی زندگی ہے، تھکی۔ میری والدہ کا پھوپھی صاحب بھائی تھے، مرحوم فوت ہو گئے، ہیلی فیکس میں تھے۔ تو میں جب بھی ملنے آتا، میں تو جماعت میں ہی آتا تھا ہمیشہ، تو میں کہتا مامو جی ساڑی جماعت آئیے، آ جاؤ تھوڑی دیر واسطے۔ پتر میں نے ویل کوئی نہیں ہے، پتر میں نے ویل کوئی نہیں۔ 1982 سے لے کر 2000 تک پتر میں نے ویل کوئی نہیں۔ 2000 میں جب میں لندن پہنچا تو ان کا فون، پتر مینو آ کے مل، میں حیران ہو گیا۔ پہلے تو ماما جڑا ہے وہ میٹر کا دینا ہے، پتر مینو ویل نہیں۔ ہوں میں حالی لندن پیر رکھیں تو فون تے فون، فون تے فون۔ خیر میں ڈیوزبری پہنچا جو ہمارا مرکز ہے، وہاں سے ہیلی فیکس قریب ہے۔ میں گیا تو دیکھا تو گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ مینوں اتنے نہ ہی آنا چاہیے۔ پاکستان ہے، میں نے چٹنی روٹی تو لگ بھی جانے آئی نا، ایوے کا 6 بیڈ روم گھر ہے۔ اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 6 بیڈ روم گھر ہر آدمی کا نہیں ہوتا ہے، چنگا تکڑا مالدار ہو تو اس کو ہوتا ہے کہ اے پتر اب ایک 6 بیڈ روم ہے، نہ میری اولاد میرے نال ہے، نہ میری بیٹی میرے کول ہے، نہ میرے بیٹے، اب میں کلا تے تیری مامی۔ تے ہن پتہ لگ گیا کہ اتنے نہیں آنا چاہیے۔ تو میری مامی کہنے لگی میرا پتر یہ ملک جڑے نا ویکھن دے ہیں، ران دے نہیں ہیں۔ ان پڑھ دیہاتی عورت تھی وہ،
اور پتر اے ملک ویکھن دے ہیں نا ران دے نہیں ہیں، تو یہاں آپ کو بڑی سہولتیں حاصل ہیں، لیکن زندگی خوبصورت ہو اس سے یہ سارا معاشرہ محروم ہے۔ جو اللہ کو نہیں جانتے وہ تو بالکل برباد ہیں۔ آپ پھر بھی اللہ کے سامنے دو آنسو بہا لیتے ہیں تو بہت کچھ اندر کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھر کو ٹائم دیں۔ تو پھر انہوں نے ماں باپ کو بلایا کہ بھئی تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہو، تو انہوں نے بغاوت کی ہے۔ یہ آپ ڈاکٹروں ڈاکٹرانیوں کا مسئلہ ہے کہ اولاد کے لیے پورا ٹائم نہیں جس میں وہ محبت شفٹ ہو۔ بلوٹوتھ آن نہیں کرتے آپ لوگ، تو جتنی باتیں کرتے رہو تو ہی لگ جاؤں گی۔ اور میرے نبی تو جہان کے سردار نبی، اب حسن حسین کے لیے یہ دیکھو ایسے ہو جاتے تھے، مائک میرے اگو کر، اور کہتے آؤ بھائی اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، اور دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پورے کمرے کا راؤنڈ لگاتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے یوں کر کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ دو جہان کا سردار یہ کر رہا ہے، تھوڑی ایڈیاں ڈگریاں تسی اندو ٹائم نہیں ہے، نکالنا پڑے گا ورنہ بہت کچھ نقصان اٹھا کے مرو گے۔ اولاد ہی تو ہے جو پیچھے نام کو لے کے چلتی ہے، اگر اس کو اپنی شناخت ہی نہ کرائے۔ میرے باپ کو مرے 36 سال ہو گئے، اور میں ایک مسافر آدمی ہوں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں جب گاؤں جاتا ہوں میں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، اور تھوڑے دنوں بعد والدہ بھی فوت ہو گئی تھی، اور دونوں کے لیے یہ سب میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ یہ میں کوئی فخر نہیں کر رہا، کوئی ریا نہیں، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اگر ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود میں ماں اور باپ کے لیے 20 رکعت نفل پڑھتا ہوں، الٹا ہوا سیدھا ہوا پٹھا ہوا 20 رکعت، اور میں 20 کروڑ رکعت بھی پڑھوں تو اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے پسینے کے قطروں کا حق نہیں ادا کر سکتا۔